بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع ہے اپنے مسائل نہیں ان کے حل پر توجہ دیں۔ تو جناب عالی، انسانی زندگی خدائے بزرگ و برتر کی ایک نعمت ہے۔ اس کے ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت اور سوچ پر منحصر ہوتا ہے۔ انسان کی سوچ نے اس کی شخصیت کو سنوارنے یا بگاڑنے کا سبب بننا ہے۔ اچھی اور مثبت سوچ انسان کو اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ معاشرے کے لیے بھی ترقی کے راستے دیتی ہے۔ اس کے برعکس منفی سوچ انسان کو اپنی ذات میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا باعث بنا دیتی ہے۔ جیسے کسی بھی انسان کی مثبت سوچ اور نیت کا اثر معاشرے پر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح انسان کی منفی سوچ کے اثرات بھی معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنتے ہیں۔ ہم انسانی زندگی میں کسی نہ کسی لحاظ سے ہر وقت اپنے ماضی اور مستقبل سے جڑے رہتے ہیں۔ ماضی کی غلطیوں کو ماضی میں چھوڑ دینے کی بجائے جب ہم ان کا بوجھ اٹھا کر زندگی میں ساتھ لے کر پھرتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا حال، ہمارا مستقبل ان غلطیوں سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔ ہماری غلطیاں ہمارے لیے مشکلات کا باعث بنتی رہتی ہیں اور ہم میں اعتماد کی کمی رہتی ہے۔ ہم اپنے آپ میں مسلسل ایک کشمکش کا شکار رہتے ہیں، تو اپنے لیے کسی قابل بن پاتے ہیں، نہ ہی معاشرے کو کوئی فائدہ دے پاتے ہیں۔ یہ ہماری منفی سوچ ہمیں مسائل سے لڑنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتی ہے۔ اگر ہم ماضی کو روک بنا لیں تو یہ منفی خیالات ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں اور ہم ایک ہی وقت میں دوہری شخصیت کے مالک بن جاتے ہیں۔ ہماری ایک سوچ ایک طرف تو مستقبلی کچھ نہ کچھ لاحہ عمل مرتب کرنے میں مگن ہوتی ہے، تو دوسری طرف ہم خود ہی اپنی تنقید کی زد میں ہوتے ہیں، یعنی اپنی سوچ پر، اپنے خیالات پر تنقید کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو طنز اور عدم اعتمادی کا شکار بنا دیتے ہیں۔ مسلسل منفی سوچ رکھنے کی وجہ سے انسان وقت کے ساتھ ساتھ افسردگی اور اضطراب یعنی بے چینی کی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے، اور ہماری یہ رویے ہمارے لیے باعث تکلیف ہوتے ہیں۔ کچھ معاملات کے بارے میں ہم انسان یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم سے کچھ نہیں ہو پائے گا۔ ہمارا یہ رویہ سراسر غلط ہے۔ انسان اپنی سوچ بدلنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس دنیا میں محنت سے کچھ بھی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، بس آپ کا ارادہ نیک ہو اور آپ جس کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ کام یہ معاملہ جائز ہو، بس پھر خدا کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اور انسان کو اندھیرے میں روشنی کی کرن نظر آنے لگتی ہے۔ منفی سوچ سے چھٹکارا پانا ایک مشکل کام ہے، مگر ناممکن ہرگز نہیں۔ انسان وقت کے ساتھ ساتھ اس پر قابو پا لیتا ہے، جس سے اسے ذہنی سکون ملتا ہے۔ منفی سوچ اور عدم اعتماد کے رویوں پر قابو پانے کے لیے انسان کو اپنے مقصد حیات پانے کے لیے جذبے کو بڑھانا پڑتا ہے۔ انسان اپنے مسائل پر آہستہ آہستہ قابو پا کر زندگی میں کامیابیاں سمیٹنے لگتا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ اپنے مسائل کے بجائے خود پر بھروسہ کرتے ہوئے مثبت سوچ کے ساتھ ان سے نکلنے اور ان کے حل کے بارے میں سوچیں۔ کوئی بھی مشکل اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ اس پر قابو نہ پایا جا سکے، بس ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی سوچ کو بدلنے کے لیے قدم اٹھائیں۔ یاد رکھیں، کامیابی کا راز اور کامیاب افراد کا شیوا ہے کہ وہ تمام افراد جو ساری زندگی سہاروں کی تلاش میں رہتے ہیں اور اپنے ماضی کی قسمت کا رونا روتے رہتے ہیں، ایسے تمام افراد نہ تو دنیا میں کوئی مقام حاصل کر پاتے اور نہ آخرت میں ان کی جگہ ہوگی۔ اللہ نے ہر انسان کو انفرادی طور پر بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے تاکہ ان کا استعمال کرتے ہوئے انسان نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب افراد کی فہرست میں شامل ہو سکے۔ جو شخص اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے لیے سہاروں کو تلاش کرنا چھوڑ کر خود محنت کرنا شروع کر دے،
اس کے لیے راستے کی مشکلات اور مسائل بہت چھوٹے پڑ جاتے ہیں اور دنیا میں کامیابی کی مثال بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس ساری زندگی اپنے مسائل کا رونا روتے رہنا اور مختلف آسرے اور حالات کے مطابق سہولیات تلاش کرتے رہنا کامیابی کی علامت نہیں بن سکتا، اور نہ ہی انسان کچھ بڑا سوچنے کے قابل ہو پاتا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں، مسئلوں پر سوچنے کی بجائے ان کے حل پر توجہ دیں، تاکہ مسائل جلد از جلد حل کر کے آپ اپنے ہدف کے مطابق بھرپور طریقے سے کامیاب ہو سکیں۔ ایک شخص جو بے رحم حالات کی زد میں ایک اخبار میں ملازمت کرتا ہے اور پھر اس کے ایڈیٹر نے اس کو کام سے نکال دیا، تو لیکن وہ پرتخیل ہے، یعنی خیالات رکھتا ہے، اور نہ اس کے پاس دولت ہے لیکن اچھے آئیڈیاز ہیں۔ یہ شخص ہمت ہارنا جرم تصور کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اس کے فن کی بنیاد پر مختلف ادارے اپنے ساتھ کام کرنے کی آفر کرتے ہیں۔ شروع میں تو اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، لیکن پھر وہ کامیابی اور کامرانی کی ایسی منازل طے کرتا ہے، دنیا ان پر رشک کرتی ہے۔ ایک شخص نے اپنا اسٹور اور اسٹوڈیو اس مقصد کے لیے بنایا تھا کہ کم منافع پر لوگوں کو سہولیات فراہم کرے گا۔ منافع اتنا کم تھا کہ ملازمین کی تنخواہیں بھی پوری نہیں ہو سکتی تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اسٹور قرضے میں ڈوب گیا اور بالآخر اس کا دیوالیہ نکل گیا۔ ناکامیاں اس شخص کا پیچھا نہ چھوڑ سکیں۔ اس نے فلم انڈسٹری میں ایک نیا ادارہ کھول دیا اور کارٹون بنانے کی صنعت میں خوب جم کر کام کیا۔ اس زمانے میں اس نے آس والڈ دی لکی ریبٹ کارٹون بنایا۔ یہ کردار اس وقت میں کارٹونسٹ کی بزنس میں کامیابی کی مثال سمجھا جاتا تھا۔ اس دور میں یہ اپنی فلموں سے محض 20% کما پاتا تھا۔ اسے امید تھی کہ اب حالات بہتری کی جانب جائیں گے۔ اب دیکھا جائے، پہلے اسٹور اور پھر اسٹوڈیو کام، لیکن اس کے سامنے مقصد تھا، اس کے سامنے منزل تھی اور اس کے ساتھ کامیابی کا تعین تھا۔ اس نے اپنے مسائل نہیں بلکہ ان کے حل کے لیے حالات پیدا کیے۔ مگر ایک بار پھر اس کو شکست ملی جب ایک پروڈیوسر اس کا کردار اور اس کی اینیمیشن کے عملے کو بھی سمجھا بجھا کر ساتھ لے گیا۔ اس کے پروڈیوسر کا خیال تھا کہ اس سے محض 20% کام پر ہی کام کرنا پڑے گا، جبکہ نیا تجربہ اسے دولت مند بنا دے گا۔ جب اکثر لوگ کم اجرت کی شکایت کرتے ہوئے واپسی کے لیے اپنے بیگ پیک کر رہے تھے، تو یہ حوصلہ مند آدمی ایک نئی اور دھماکہ خیز سیریز بنانے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ کارٹون کی دنیا میں اسے مکی ماؤس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ ذکر ہے اپنے عہد کے مشہور انٹرپرینیور، کارٹونسٹ، اینیمیٹر، صداکار اور فلم ساز والٹ ڈزنی کا۔ جب اس نے اس سیریز میں کام شروع کیا تو اسے کہا گیا کہ یہ کردار اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا جب تک ایک بڑا خوفناک چوہا ٹی وی دیکھنے والی خواتین کو خوف زدہ نہ کر دے۔ اس نے سنی انسنی کر دی اور کام جاری رکھا۔ اس نے چوہے کو اس انداز میں پیش کیا کہ مقبولیت کے لیے اسے خواتین کو ڈرانے کی ذرا بھی ضرورت نہ پڑی۔ آج کئی دہائیاں گزر جانے کے باوجود مکی ماؤس کی کہانی جاری ہے اور شائقین کی بڑی تعداد ٹکٹکی باندھ کر اسے سن بھی رہی ہے اور دیکھ بھی رہی ہے۔ اس شخص نے ناکامی کو خود پر حاوی نہ ہونے دیا۔ آج شاید ہی کوئی باخبر شخص ایسا ہو جس نے ڈزنی کے بارے میں نہ سن سکا۔ تو معزز حضرات و خواتین و حضرات، میرے اس ویڈیو میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسائل کچھ بھی نہیں، اگر ان کے حل کی تدبیر نکال لی جائے تو مسائل خود بخود ختم ہو جاتے ہیں اور منزل آپ کے سامنے ہوتی ہے اور مشکلات آپ کا پیچھا چھوڑ کر کامیابیاں آپ کے قدم چومتی ہیں۔ میرے اس ویلاگ کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور
میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ خدا حافظ۔